مجھے ایک بات یاد ہے، کہیں سے سنی کہ یہ نا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا انم تعالی غیر المغضوب، مقصد ہے کہ وہ فرمایا یہ گیا کہ مجھے راہ دکھا جن لوگوں پر تیرے نام ہوا کہ تحقیق کی راہ، اور غضب جو ہے یہ پیور تقلید جو حقیقت سے ہٹ کے، یعنی کہ تقلید میں بھی ایک غضب ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں اور اس کی جو انٹینشن ہے وہ آپ نہیں کر رہے۔ مثلا بیٹا باپ سے اندر خفا ہے، کہنا مان رہا ہے، آپس میں کہنا مانتے جا رہا ہے، وہ جو اسمائل نہیں دیتا آپس میں کبھی لوگ سمجھ نا آپ بات کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے حکم ہے میں مانتے جا رہا ہوں، تو وہ جو ہوتا ہے یہ بڑا سخت ایک عذاب ہے، کبھی والدین کو پتہ ہے کہ جو اسلام کی اسپرٹ ہے وہ مجروح کر لینا اور اسلام کا جو ہے نا باقی فارم کو اختیار کرتے رہنا، یہ ایک بڑا زبردست قسم کا اس میں نقصان ہے، واقعہ ہے وہ۔ اس لیے لوگ جو کہتے ہیں نا تاریخ سے نالاں ہیں، وہ بیچارے تاریخ سے نالاں نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ تاریخ بنی نہیں ہے، اب وہ تاریخ کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ وہ غلط نہیں کہہ رہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں اس بات کی کہ تاریخ تو آپ کی بہادری کی تھی، شجاعت کی تھی، جو کچھ بھی تھا، اور آپ 2 دفعہ جنگ جو ہے وہ آپ شکست کھا چکے ہو اور علاقے دے چکے ہو اور ایک ملک بھی دے چکے ہو اپنے ساتھ۔ اچھا اب جو خالی بہادری کا جو ہم تاریخ لکھتے آ رہے ہیں، شجاعت کی تاریخ تھی ہماری، وہ تاریخ جو ہے وہ اب ہمارے رائج الوقت نہیں رہی، نہ کوئی بابر رہ گیا، نہ غزنی رہ گیا، نہ غوری رہ گیا، نہ کوئی محمد بن قاسم رہ گیا۔ اب کیا آپ مناؤ گے ان لوگوں کو؟ کیا جس طرح 6 ستمبر ہم مناتے ہیں، کوئی بہادری کا واقعہ ہے نا۔ اگر بہادری کے بعد بزدلی کا بھی زمانہ آ جائے یا کمزوری کا آ جائے تو پھر وہ پچھلی بہادری کو تو منانا تو نہیں چاہیے جب تک نئی کوئی ایونٹ نہ کریٹ کریں آپ۔ اگر آپ کی تاریخ میں کوئی گلوریس باب کا اضافہ ہو گیا، چاہے اتفاق نہیں ہو جائے، تو ساری تاریخ دوبارہ بیان ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ ہم تو پہلے ہی بہادر تھے، ہمارے تو باؤ اجداد ایسے تھے، ہم نے تو حکومتیں کی ہیں، انڈیا پر حکومتیں کی ہیں، اور اس وقت ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، ان کی ہمارے حرم میں یہ لوگ آیا کرتے تھے کہ یہ کون ہے۔ اس وقت ہم اور ہی باتیں کریں گے، یہ گھرس لگایا تو جناب سومنات ہو گیا، لیکن اب نہیں فی الحال، اس لیے کہ اب آپ بڑے ہی اس وقت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ انا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، مقصد یہ کہ تحقیق سے نکل کر، یہ پرانی ایک کتاب ہے 900 سال پہلے کی، اس میں لکھا گیا ہے، طاہر صاحب نے لکھا، کہتے کہ ہمارے، وہ اپنے زمانے کو کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہمارے زمانے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ بات تحقیق سے نکل کر تقلید میں چلی گئی ہے۔ اس وقت، اور اب تو پھر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے ہوں گے کہ اتنی مدت ہو گئی، اب تو تحقیق سسپینڈ ہو جائے تو وہ جو فنکشن ہے بند ہو جاتا ہے، اور تحقیق کو تقلید والے بدعت کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے۔ دیکھو آسان سی بات ہے، آپ اگر غور کریں، یا تو ہمارا زمانہ، آپ سیدھی سی بات کر رہے ہو نا، ہاں، یا تو ہمارا زمانہ وہ آ جائے اس قسم کے ماحول میں کہ ہمارے پاس لیئر ہو، اور پھر ہم اسی قسم کے فنکشن کو کرنے لگ جائیں جس قسم کا فنکشن ہوتا رہا ہے، کہ پھر تو وہ وہی زمانہ ٹھیک تھا۔ ہمارا جو یہاں کا آج کا انسان ہے
وہ 12 گھنٹے تو کم از کم بزی ہے نا اپنے دفتر میں یا معاش میں، اصول معاش میں، پھر اس کے استعمال میں. اس آدمی کو تو سوچنے کا ٹائم ہی بہت سارا کم ملتا ہے. اچھا، زمانے سے ہٹ کر اگر خالی دین کا فنکشن کرنے لگ جائے تو یہ تو اس طرح ہے جس طرح کہ پھر آپ اپنے زمانے کی نفی کر رہے ہو. یہ تو مفہوم نہیں ہے کسی دین کا کہ اللہ ہمیں اس زمانے میں پیدا کرے اور اللہ کا دین اس زمانے کے لیے فیزیبل نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے؟ اس پہ آپ نے غور نہیں کیا کہ پیدا ہم اس زمانے میں ہوئے. آپ غور کر رہے نہیں. اس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے کے ماحول میں پیدا ہوئے، حالات میں پیدا ہوئے، ضروریات میں پیدا ہوئے، واقعات میں پیدا ہوئے، خواہشات میں پیدا ہوئے. ٹیسٹ ہمارا اور طرح ڈیولپ ہو گیا اور تعلیم ہمیں اور طرح سے آنی شروع ہو گئی، بین الاقوامیت اور طرح سے آ گئی اور خیال جو ہے وہ حدود سے باہر نکل گیا، بارڈر سے باہر نکل گیا اور ہم باہر نکل نہیں سکتے کہ ویزا اور پاسپورٹ کی پرابلم ہے. اگر ہم بھی نکل جاتے نا تو پھر اور تھا، ہم نہیں نکل سکتے. تو اس لیے اس زمانے کے اندر اس خیال کو اسی پرسٹن گلوری میں نافذ کرنا یہ پھر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، فرق لگ جاتا ہے. وہ جو جس طرح ہمارے پاس تقلیدی یا مضمون آیا نا، وہ تو ہمہ وقت اسی انداز سے وقت گزارنا پڑے گا. پھر یہ سارا فنکشن یہاں کا جو ماحول کا ٹوٹ جائے گا پروگرس. اچھا، اس میں ہم پروگرس کے جیسے وہ کہتے ہیں اس میں ہم لگ جائیں، جو پروگرس ہو جائے تو دین سے ہم رہ جاتے ہیں. اب درمیان میں ایک راستہ ہے اور درمیان میں راستہ جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ تحقیق بھی ہو اور پروگرس بھی ہو اور دین جو ہے نا اس کا ساتھ بھی رہے. دین تو عقیدہ ہے نا، عقیدہ ساتھ رہے. ہمہ وقت آپ اس میں اب نہیں ڈال سکتے اور اس سے نکلنا بھی آپ کو گوارا نہیں ہوگا. جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس زمانے کے اس کو بڑا آسانی سے مطلب ہم کر سکتے ہیں کوریلیٹ کہ اس زمانے میں سرکار نے جو پہلی قربانی فرمائی یا آخری حج پہ جو قربانی فرمائی کتنے اونٹ تھے، انتہا کی قربانی ہے. ہمارے ہاں بھی اتنی انتہا کی ہے، سخاوت ہونی چاہیے. اور اس زمانے میں صحرا کے اندر بیسٹ سواری جو ہے وہ شتر ہے اور بیسٹ سواری جو ہے. اور ہمارے ہاں جو بیسٹ سواری ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بہن قسم کی چیزیں ہیں. یہ آپ نے دور کا اس کو مطلب وہی سمجھو جو صحرا میں وہ ہے. اس زمانے میں جو بیسٹ خاندان ہے بیسٹ خاندان ہے، بیسٹ فنکشنز ہیں. تو اس کو صرف یوں آپ اگر آپ کر لیں ترجمہ تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی کہ اپنے زمانے میں یا اپنے رائج وقت زمانے میں سب سے بہتر جو زندگی تھی وہی زندگی تھی. خوراک کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے وہ کم تر نہیں تھا کسی سے. ہم یہ سارے واقعات کرنے لگ جائیں تو پھر عقیدہ ہمارا وہی رہ سکتا ہے، بڑی آسانی سے رہ سکتا ہے. دیکھو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، مگر آپ ہاتھ کھڑا کروا لو کہ ہم جتنا بھی بیٹھے ہیں اگر آپ میں سے کوئی خدا نہ خاصا کوئی نان مسلم ہے تو ہاتھ کھڑا کر لو، پھر پتہ چل جائے نہیں مسلمان ہی ہیں، سارے مسلمان ہیں. تو مسلمان جو ہیں سارے مل کے اسلام کو تو ہم نے مان لیا نا. اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں ہماری نیک نامی بھی ہو اور اسلام کے حکم سے باہر بھی نہ ہو. اظہار کام کر سکتے ہیں آپ، ایسی ترقی اظہار کر سکتے ہیں. مقصد تو یہ ہے کہ یہ لائف کی ٹینیور کو اپنے خوشحال بنانا ہے. اور کرنا کیا ہے، 60 سال کی زندگی ہے اس میں 50 تو سارے گزر گئے، زیادہ ہی گزر گئے. تو 6 سال کی جو سانس باقی ہیں، 4 سال کے 5 جتنے ہیں، اس سانس کو اپنے خوشگوار بنانا ہے. یہ سارا کل ہے. اس کو اسلام کہہ لو، پروگرس کہہ لو، پروگریسو کہہ لو، دین کہہ لو، دنیا کہہ لو، کیوں نہ ایسے اور کیا ہے. اس میں سکون کا سانس لینا ہے. تو کوئی انسان جو ہے وہ گرد و پیش سے صرف متاثر ہو سکتے ہیں، پوزیس تو ہم نہیں کر سکتے اس کو. پہاڑ تو ابھی جگہ پر ہمالیہ ہی رہے گا، جتنا مرضی آپ
اونچے ہو جاؤ نیچے ہو جاؤ کچھ ہو جاؤ، ہمالیہ اپنی جگہ پر رہے گا. اور انسان جو ہے وہ پیدل انسان چلنے والا ہمالیہ پر اتنی دقت سے چڑھے گا جیسے پہلے چڑھتا تھا، اس کو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. مگر وہ سارا فنکشن ویسے ہی ہے، صرف تھوڑا تھوڑا مطلب اس میں طرز زندگی میں ذرا تبدیلی ہے، تو وہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. اللہ کا پر اعتماد رکھنا اس میں کیا دقت کی بات ہے؟ جو کچھ بھی آپ کے پاس فوائد ہیں یہ اللہ سے منسوخ کرو. مطلب نعمت ہے، اگر کوئی پوچھے نعمت کی تعریف کیا ہے، نعمت تو بھیجنے والا اللہ نا، مانتے ہیں نا، تو نعمت ہے کیا چیز؟ بڑا مشکل ہے اس کو پہچاننا. یعنی کہ ہر وہ چیز جس کے چھن جانے پر انسان کو افسوس وہ نعمت ہے. بھائی اسی کو آپ نعمت کہتے ہیں. اس کے چلے جانے پر انسان کو افسوس سچ مچ وہ نعمت کے باب میں آئے گی. اور جس کے کھو جانے کے بعد تلاش کرنے لگ جائے اس کو، وہ جنت ہے گی. وہ تو انتہا ہے، آخری ہے نعمت کی مقام. جس کے کھو جانے کے بعد اس کی تلاش شروع ہوئی تو وہ اس دنیا میں جنت کا خوشخبری. تو آپ یہ نعمتوں پر یا تو خود اس پر دسترس رکھو، نہیں تو منعم کا شکریہ ادا کرو، اس میں کوئی دقت نہیں. لوگوں کا جو خیال ہے نا اس کو بڑے آسانی سے اصلاح ہوتا ہے. لوگ بد نیت نہیں ہے، سب خوش نیت ہے. انار جو ہے نا، انار سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے انار کو توڑ دو. انار کا مطلب ہے کہ آدمی کچھ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنا کچھ ڈکلریشن رکھتا ہے کہ آئی کین ڈو سم تھنگ. یہی ہے تو کر ٹرائی تو کر، کیا کرنا چاہتے ہو؟ خیال نہ بیان کرنا، اب عمل بیان کرنا، کیونکہ انا عمل کا ہے. اور عمل کرتے ہیں سبحان اللہ. کوئی نہر بنا لیں، پل بنا، چاہ بنا، چاہے مسجد نہ بنا، اسپتال ہی بنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مریض ہم لا دیں گے. یہ بات ہے، کیا دقت ہے؟ کیا بات ہے؟ گنگا رام اگر اسپتال بنا دیتے کون سا مطلب؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دعا کا موقع ہو تو چلو جی گنگا رام کو ذرا پر رحم کر دیا جائے. جتنے لوگوں کو اس مقام سے شفا حاصل ہوئی ہے ان لوگوں کی طرف سے یہ درخواست ہے کہ اس کے ساتھ ذرا ہاتھ ہلکا ہی رہنا چاہیے. ہاں کیا بنا لیں تو ہم بھی بنا لیں. خالی جو ہے نا نفرت نہ رہے اگر انسان میں دوسرے کے خیال کے ساتھ، تو پھر وہ انا بہت اچھی. انا میں جب نفرت آ جاتی ہے نا، انسان دوسروں کے ساتھ نسٹلجک ہو جاتا ہے، وہ انا خطرناک ہے. انا تو بڑی اچھی چیز ہے، انا تو شخص ہے انسان کا. کچھ لوگ انا جو ہے نا حقارت بنا لیتے ہیں دوسروں کے لیے، وہ لوگ جو ہے نا انکریجیبل ہوتے ہیں. کچھ کیا جی بیشتر بس اس کو حقارت نہ بننے دو کہ آپ میں انا ہے تو سبحان اللہ دوسرے کو بھی انا کا موقع دو. اس میں بھی یہ چیز ہے. مقصد یہ آپ نماز اس میں پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، نماز آپ نے پڑھی ہے، تو جو بیچارہ نماز سے محروم رہ گیا اس کو تو دیکھو کیا ہوا اس کے ساتھ. اس کے اندر کتنی استغفار شروع ہو گئے. اور ممکن ہے کہ اس کے استغفار آپ کی نماز سے بہتر اس کو مقام دے دیں. یہ واقعہ ہمارے باب میں تاریخ کے باب میں آیا نا کہ ایک دن ایک بزرگ صبح ذرا دیر ہو گئی جاگنے میں، تو ایک اور سفید انسان ہے اٹھو اٹھو تو کدھر مردود، تو شیطان ہے. کہتا ہوں تو میں ابلیس ہی، آپ نے پہچان لیا. تو کیسے کہتے نماز کا دعوی پڑھو تھی، مہربانی فرماؤ. تو تجھے ابلیس یہ کیا ضرورت ہے؟ کہتے ضرورت بڑی پڑ گئی ہے. پچھلی دفعہ آپ کی نماز کی دعوی تھی، جو آپ نے رو رو کے جو مقام حاصل کر لیے نا،
بے شمار درجے مل گئے، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ اب آپ کو درجات زیادہ ملے، تو یہ وقت ہی پڑھو آپ آرام سے، یہ کافی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس میں معلوم آدمی اس کو ہم سمجھ رہے ہیں نا، تو کیا پتہ سے کیا مقام ہے۔ اگر یہ ایک اصول بنا لیا جائے کہ ساری پروگرس، یہ امپورٹنٹ ہے، ساری پروگرس، سارا اسلام، سارا انسانی عروج، سب انا باقی انسانوں کی فلاح کے لیے ہے، تو سب ایک چیز ہے، انا، اسلام، پروگرس ایک ہے۔ پھر یہ دو نام ہیں جس طرح وہ آپس میں لڑ رہے تھے، کوئی انگریزی میں کہہ رہا تھا انگور کا نام انگریزی میں گریپس تھے، کوئی انگور تو کوئی عنب، کچھ اور یہ نام رہ گئے ہیں، آپس میں لڑ رہے تھے، کہتا ہے یہ کھانا ہے، وہ کہتا ہے یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، آپس میں نام ترجمہ نہیں آتا لفظ کا۔ وہ ایک سب زبانیں جاننے والا آ گیا، انہوں نے کہا اوہو میں سمجھاتا ہوں تمہیں، لو وہ انگور ہی لے آیا، کہتا آپ یہ کھاؤ گے؟ ہاں میں یہ کھاؤں گا، سب وہی مانگ رہے تھے، لیکن ان کی زبان الگ الگ تھی۔ اب جو مانگنے والے مانگ رہے ہیں سب ایک ہی مانگ رہے ہیں، فلاح، اور ہر آدمی جو ہے ڈاکٹر اس کے پاس نسخہ الگ ہے، نسخہ جو ہے وہ مل کے مریض پر ٹرائی کرو، اگر مقصد مریض کی صحت ہی ہے تو سبحان اللہ آپ نسخہ ٹرائی کرو، ہم اس کے لیے دعا کر دیتے، شفا ہے۔ انا والا انسان بھی کوئی فارمولہ رکھتا ہے فلاح کے لیے، پروگریسو جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ فارمولہ رکھتا ہے، پروگریسو اگر سسٹم کے طور پر لے لو اگر آپ، تو اس میں آپ کی دقت کیا ہے؟ پتہ کیسا دقت ہے؟ آپ دقت تو خود ہی۔ اب آپ اور اسلام صرف اس واسطے اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ پروگریسو آپ کو توڑ نہ دے، کہ آپ کیپٹلسٹ ہو اور اسلام آپ کا تحفظ ہے سو کالڈ، تو پروگریسو جو ہے نا وہ آپ کا توڑنا چاہتا ہے، تو اگر آپ خود ہی تھوڑا سا تقسیم شروع کر دو تو پروگریسو کی ضرورت ہے۔ تو سنسیئر ہونے کی بات ہے، کس کے ساتھ؟ باقیوں کے ساتھ، اپنے علاوہ۔ اگر کوئی اپنی کمیونٹی کے ساتھ سنسیئر ہو جائے تو بڑا مسلمان ہوگا، تب بھی وہی نتیجہ ہوگا کہ بردر دائی نیڈ از گریٹر دین مائن۔ سوشلسٹ ہوگا تب بھی وہی نتیجہ ہوگا، انا کا آدمی ہوگا تب بھی وہی نتیجہ ہوگا، کہ انا تبھی اس کی پرورش پا سکتی ہے جب دوسرے اس کو تسلیم کریں، باقی انسان تب تسلیم کر سکتے ہیں کہ ان کو کچھ دے، اور دیتے وقت وہ مسلمان بھی ہے، وہ سوشلسٹ بھی ہے، اور وہ انا والا بھی ہے۔ تو یہ تینوں آدمی جو ہیں اچھے لوگ دیتے کچھ نہیں ہیں تو اپنے مقام کے اوپر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، سبحان اللہ، اللہ کا ارشاد ہے، سبحان اللہ، سارے مطلب حدیثیں سنا دے گا، سبحان اللہ، محنت کرنے کے جیسے وہ کچھ دے گا، مریض کو دوائی دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہتا ہے نہیں، مشکل ہے، اللہ کے سارے ارشادات سنا دے گا۔ اور سوشلسٹ جو ہوگا نا سب سے بڑا کیپٹلسٹ آپ ہوگا، اور بیان کرے کلاس سے ٹوٹے تو پھر میں بھی کچھ بات کروں نا، پہلے بس وہ دور ہی دور توڑتا رہے گا، توڑے گا کبھی نہیں۔ انا والا حقارت سے انڈر ریٹ کرے گا، انڈر ڈاگ کو نرش نہیں کرے گا، یہ بہت بری بات ہے، یہ ظلم ہے، اور تینوں ظالم ہیں۔ اگر دوسروں کو آپ اصولی طور پر انکریج کرنا شروع ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ معاشرے میں کوئی شخص جو ہے نا جو بگاڑی ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، آپ سارے دنیا اس وقت نہیں کرنا چاہیے موجودہ حکمرانوں کے، جب بھی بات ہو موجودہ حکمرانوں کے علاوہ بات ہونی چاہیے۔ اچھا، اصول یہ بتاتے ہیں بزرگ کہ کوئی ہاتھ کٹا آج تک، کوئی سنساری ہوئی، کوئی ہائی وے رابرز جو ہیں مطلب ان کو کوئی پنشمنٹ ہوئی، کوئی نہ۔ اسلام جو ہے مثلا یہی آپ دیکھو کہ اسلام لانا چاہیے، اسلام نافذ کرنا چاہیے، آج تک کسی نے کہا بآواز بلند کہ مت نافذ کرو؟ پچھلے دور بھی یہ کہتا چلا گیا اسلام، اس سے پہلے دور بھی یہ کہتے رہے اسلام نافذ ہو، نافذ ہو۔ مجھے اس آدمی کا نام بتا دو کہ جس نے یہ کہا کہ نہ نافذ کرنا، سوائے ان لوگوں کے جو نافذ کرنا چاہتے تھے، وہاں بھی مانا۔ آپ میری بات نہیں سمجھے، دوبارہ سمجھا آپ غور کر کے
کہ ایک آدمی کہتا ہے ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرتا کیوں نہیں؟ منع کس نے کیا؟ کہتے نافذ ہونے نہیں دیتے۔ کون؟ میرے گھر والے، میرے حالات، میرا اصل باطن، میرا مزاج وہ نہیں ہونے دیتا۔ تو پھر کہتا کیوں ہے؟ کہتے اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ کرتا کیوں نہیں ہے؟ کہ دل نہیں کرتا۔ وہ منافق ہے، کہتے جو مرضی کہتا، جہاں پر رستہ لے ابھی تو مشکل ہی ہے کوئی تماشا کی ہو، ہر آدمی ایسا کرو۔ میرا خیال ہے کوئی ہے، دیکھو کامن مین تو بیچارہ کامن مین ہے نا، اگر کل آپ حکم دے دو کہ ساری گاڑیاں رائٹ سائڈ پہ چلیں گی تو کوئی روک سکتا ہے؟ صبح تک انقلاب ہے، ٹھا دو چار ایکسیڈنٹ ہو گئے، ٹھا میں لیفٹ پہ چل رہا تھا پرانے رواج میں، تو رائٹ پہ آ گیا، ٹھا اڈو جا ٹکر ہو جائیں گی، تیسرے دن رفتار سیدھی ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی؟ کوئی روک سکتا ہے؟ معاشرے کو اسلامی اقدار پر چلانے سے پہلے دو چار دن ٹکراؤ ہوگا نا، پھر کوئی روکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ اور ایک حکومت کا زمانہ آپ کو یاد ہوگا، موٹر سائیکلسٹ کا یاد ہوگا، ہیلمٹ خریدنے والا، وہ بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے، رونق کی سر پہ بال چھل کٹوا کے نا یہاں ہیلمٹ بنا دیا۔ آپ کو یاد ہے؟ بٹ صاحب تھے، وہ لوگ کہتا ہے یہ بھی ایک سسٹم ہے۔ لوگ بڑے بڑے مطلب لوگوں نے خریدا، وہ کہتے ہیں کہ حکم دینے والوں کا تعلق تھا اس کمپنی کے ساتھ جو بناتی تھی یہ واقعات، ہیلمٹ قسم کے واقعات، بعد میں ختم ہو گیا۔ آپ پچھلے ایک دور آیا تھا کوئی ماشاء اللہ کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ جو اسمگلڈ آئٹم ہے نا 7 دن کے اندر نکال کے رکھ دو ورنہ اڑا کے رکھ دوں گا۔ وہ نارکلی بازار جو ہے نا بھر گیا تھا، چائنا، انٹرنیشنل، ہانگ کانگ، وہ کپڑے ڈھیر لگا دیے لوگوں نے۔ اپنے مکان کے آگے جو تھڑے ہیں وہ 1.5 فٹ کر دو، لو ہم رات کو توڑ رہے ہیں، ٹک 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 توڑے جا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں حکم آ گیا، وہ دور بیٹھے ہوئے چور جو آپس میں فیصلہ کر رہے ہیں نا بابا اب نہیں کرنی چاہیے، حکم آ گیا۔ مطلب حکم میں ذرا سنسیرٹی ہو تو حکم بڑے دور تک جاتا ہے، اگر نہ ہو تو پھر نہیں جاتا۔ کوئی مجھے بتا دیتا ہے کس نے منع کیا ہے آج تک اس پاکستان کے اندر اسلام کے نفاذ کو؟ نام نہیں بتایا کسی نے آج تک۔ اگر کوئی دور وسپرنگ کہتے رہتے ہیں، کہتے وہ بیوروکریسی نہیں کرنے دیتی۔ بیوروکریسی کیا ہوتی ہے؟ تم اور تمہارے گھر والے، کہتے جوڈیشری نہیں کرنے دیتی۔ جوڈیشری کو تم ویسے تو مطلب مردار کر دیے تم لوگوں نے کہ 4 کورٹیں چل رہی ہیں آج کل، قاضی کورٹ اور ایک اور بھی ہے، ایک لفظ یاد آ گیا سیلنڈی کورٹ، مطلب ایک قاضی کورٹ چل رہی ہے اور کون چل رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو سمری ملٹری کورٹ۔ دیکھا کیسی بات ہے۔ اچھا مطلب یہ چل رہی ہے، یہ پرانا یہ اپنا لا چل رہا ہے، ایک اور بھی چل رہا ہے سسٹم مثال ہاتھ کا، ہاں وہ لفظ اور بھی ہے کہ یہ بھی چل رہا ہے۔ ہاں اچھا یہ 4 چل رہے ہیں، مطلب کیوں 4 چلا رہے ہو؟ سبحان اللہ، تم ایک ہی چلا دو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی کو خوش کرنے والا کسی کو خوش نہیں کر سکتا، اور خدا کو تو بالکل نہیں خوش کر سکتا نا، کیونکہ اس نے سچ بولنے چھوڑ دیے۔ اس لیے ایک سسٹم بنا لو اور پھر کامیاب ہو جاتا ہے اگر بنانا چاہو تو۔ اس لیے ہر آدمی جو ہے نا جو کچھ کہہ رہا ہے نا اس کے برعکس اس کا ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، جو کہہ رہا ہے اس کے برعکس نیت ہوتی ہے، جو کہہ رہا ہے اس کے برعکس نیت ہوتی ہے۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، بس کو سمجھو کہ قوم کے مقدر میں کمی بیشی ہے۔ دیکھو یہ سوشلسٹ جو ہے سب سے بڑا خطرناک یہی ہے ہمارے اوپر نظام جس کا امکان ہے۔ سوشلزم میں کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ اور بات تو مجھے نہیں پتا کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں غریب آدمی نہیں رہتے، تو امیر نہیں رہے گا، غریب نہیں رہے گا، یہ کوئی اس طرح کی بات ہے؟ تھوڑا سا مطلب سب لوگوں کو ضروریات زندگی مل جائیں گے، مجھے کیا دقت ہے مل جائیں، ہاں اس میں کیا ہے؟
اچھا اب جو اس میں روکے گا کون؟ ہر امیر آدمی چاہے مسلمان بھی ہو. اب امیر آدمی جو ہے نا جو کہ غریبوں پر دولت نہیں جان دیتے ان کے پاس سوائے اس کے چارہ کو نہیں ہے کہ وہ اسلام کا ایک حیولہ بنا لیں. اسلام ڈز ناٹ الاؤ اس. کیا نہیں الاؤ کرتا؟ کہ غریبوں کو ہم ہمدردی کریں. اسلام نہیں الاؤ کرتا تو بند کرو اس اسلام کو. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام میں تھا ہی غریبوں کے لیے. سیدھا آپ نہیں بات سمجھے. تو اب ہم اتنے مجبور ہو گئے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اوپنلی کہ یہ اسلام نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو. مسلمانوں کا بگڑا ہوا بیان جو ہے نا یہ اسلام نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. مسلمان جھوٹے، اسلام سچا. اسلام کو مسلمانوں سے بچاؤ، بس یہ ضروری بات ہے. اسلام کو مسلمانوں سے بچاؤ اور اپنے دین کو ان مولویوں سے بچاؤ. اگر آپ یہ کر لو گے تو اصلی دین آپ کو بچ جائے گا. تو شریعت کو اہل شرع سے بچاؤ. سب یہ سارے جو ہے نا جو جس نام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے وہ اسی نام کا چور ہے. اگر آپ لبادے اور نقاب جلا دو، کیا کہا میں نے؟ نقاب اور لبادے جلا دو تو آپ کو اصلی اسلام مل جائے گا. بھئی یہ دو آپ چیزیں توڑ دو. آپ توڑ دو، لبادے توڑ دو، بے فکر ہو کے توڑ دو، اور نقاب بھی توڑ دو. آپ کو اصلی حقیقت مل جائے گی، وہ اسلام ہے. اسلام میں کسی سے نمائش کی ضرورت کوئی نہیں ہے. غریب کے ساتھ ہمدردی ہے، بیمار کے ساتھ ہمدردی ہے. آج بیمار کے ساتھ ہمارا ڈاکٹر ہمدردی کر رہا ہے اسلام کے نام پر. بند کرو اسلام کو، یہ اسلام نہیں ہے. جو ڈاکٹر کر رہا ہے آج مریض کے ساتھ، نہیں کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی کہ جو علم کا دشمن ہے کون ہے؟ معلم. صحت کا دشمن کون ہے؟ ڈاکٹر. دین کا دشمن کون ہے؟ مولوی صاحب. اور قوم کا دشمن کون ہے؟ لیڈر. اور ہمارے امن و امان کا دشمن کون ہے؟ تم یا میں. اور ہمارے بارڈر کا دشمن کون ہے؟ ہم یا تم. نہیں سمجھ آتے؟ مطلب جو جس فنکشن کے لیے مرتب ہوا وہ اسی فنکشن کا چور ہو گیا. مگر ہمارے سفر کی جو سیفٹی ہے ڈرائیور تباہی کرے گا. آپ کو بات سمجھے کہ ڈرائیور کو رکھا تھا وہ احتیاط کے ساتھ سفر گاڑی چلائے. ٹھیک ہے نا؟ ہر آدمی جو ہے اپنے ایکسپریس جو فنکشن ہے نا اس کا دشمن ہو گیا. حتیٰ کہ ایک دفعہ میٹنگ ہو رہی ہے اور لوگ اب 4-5-10 آدمی بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے مسلمانوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں. تو ایک آدمی تھا دنا، اس کو جب آنکھ کھولی نہیں وہ کہتے پتہ چل گیا کہتے کیا؟ کہتے اسلام. مسلمانوں کے زوال کے اسباب کون ہے؟ اسلام. آپ کو بات سمجھے نا؟ مقصد یہ ہے کہ اسلام نہیں ہے. تو اب اس وقت ہم یہاں تک آ گئے کہ اسلام کی انٹرپریٹیشن میں اب مسلمانوں کے زوال کے اسباب بن گئے. ورنہ مسلمان بڑا طاقتور ہے یہاں کا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے پھر ذرا سمجھاؤ کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا پڑا ہے بیچارے کے پاس. اور آپ جانتے ہو پھر آپ بول نہیں سکتے. مطلب میں شیخ کرام کی ہم قدر کرنے والے ہیں نا، قدر کرنے والے، ہاں ماننے والے ہیں نا. اگر میں یہ کہوں کہ سچا چلو پیر تو پیر ہوا، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا، تو جھوٹے کو بھی ہم پیر ہی کہتے رہے ہیں تو کب کہیں گے آپ بات؟ میرے سچے پیر نے کان میں بتایا کہ باقی پیر جھوٹے ہیں. آپ کے پیر میں نے یہی کہا تھا. آپ کے پیر نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ کہ باقی جھوٹے ہیں. تو آپ اور میں جب دونوں مل گئے تو دونوں ہی جھوٹے ہیں. پھر مکاؤ بات. ہر پیر جو ہے وہ اپنے مریدوں کو یہ بتا رہا ہے کہ باقی سارے فراڈ ہیں. میرے سچے پیر نے مجھے یہ بتایا، آپ کے سچے پیر نے مجھے بتایا، تم اور میں مل گئے تو دونوں پیر گئے پھر کے. نہیں کہنا چاہیے بات. یہ بات دل میں رکھو، کہنے نہیں چاہیے بات.
تو پھر سارے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہی بول رہے ہو، تو پھر باقی غریب آدمی کہاں رہ گیا؟ جو قوم فکسڈ ڈپازٹ رکھتی ہے اور جو قوم اس کے اوپر اپنا تعلیمی گزارا کر رہی ہے گھر کا، باقی سارا فکسڈ ڈپازٹ ہے، اور اس کی جو واقعات ہو رہے ہیں اوپر انکم ہو رہی ہے، اس پہ گزارا کر رہی ہے، کہتے سمجھ نہیں آ رہی ہمیں دین کی، اور گفتگو کر رہے دین کیا ہے کیا نہیں ہے، سود کھانے والی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سود لکھنا اور سود بولنا بس ایسے ہے جیسے کہ تم نے جنگ کر دی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ کا اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ۔ سب سے بڑا جنگ کا ثبوت یہی ہے کہ آپ کے افکار بند ہو گئے، اب آپ بولتے جا رہے ہو اور انیفیکٹو، سچ بھی انیفیکٹو، جھوٹ بھی انیفیکٹو، بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر جاڑ کے اٹھے اپنا نام، جو کچھ بولتے جاؤ گے سننے والے کہیں گے ہاں ٹھیک ہے چلو پھر اپنا کاروبار لگ جائے گا۔ ہر چیز جو ہے نا اپنے مقام سے انہینڈ ہو گئی، اور خدا کے واسطے اس کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، سچ بولنے والے ہوں تو انتظام ہو جائے۔ کسی ایک مقام پر سارے اکٹھے بیٹھے ان کو سمجھ آنی چاہیے بات۔ کوئی شخص جو ہے نا بدنیت نہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں ریاسی طور پر، وہ یہ مسلط ہے نا جس میں سے بدنیت بنا پڑا ہے، وہ مسلط کا کانٹا نکل جائے ٹھیک ہو جائے بیچارہ۔ مسلط اور مسلط ہی کھا گئی قوم۔ یہ جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ریز کر رہے ہیں، اس سے اسٹینڈرڈ آف تھاٹ ختم ہو گیا۔ یہ لیونگ خالی لیونگ ہی، اس کے ساتھ جو ہے عزت کی وابستگی، غلط ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دینا، غلط شعور پیدا ہو جانا۔ دیکھو لائبریری بڑی ایک مقدس چیز تھی، لائبریری کے اندر، میں پنجاب پبلک لائبریری کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی بتانا نہیں چاہیے کسی کو، رات کی بات ہے۔ پنجاب پبلک لائبریری میں گیٹ تھرو گائیڈ ایف اے کی نظر ثانس کی چھپی ہوئی 4 کاپی پڑی۔ کیا آپ بات سمجھے؟ گیٹ تھرو گائیڈ، جس کا نام گیٹ آؤٹ گائیڈ ہے، تو گیٹ تھرو گائیڈ کی 4 بدلے کاپی وہاں والی۔ یہ اس طرح ہے جس طرح کسی کلاس سے ٹیسٹ پیپر۔ یہ پنجاب پبلک لائبریری جی، مقصد یہ ایک لائبریری کی بات کر رہا ہوں، باقی کے واقعات بعد میں دیکھنا۔ تو لائبریری جو ہے وہ اپنا مقدس پیشہ ختم ہو گیا، ہر چیز جو ہے نا اپنے اپنے مقام سے نکل گئی۔ تو آپ یہ لاسٹ ایفرٹ ہوگی اگر آپ لوگوں نے کر لیا، وہ تو سمجھ نہیں آتی کیسے کریں گے آپ، آتے ہیں لیکن کر جائیں گے۔ لاسٹ اینڈ فائنل کال، یہ ایکشن اگر مرتب ہو گیا ہے جیسا کہ ہو جائے گا تو یہ آخری ہے۔ ہنگری یہ ہوا پڑا ہے کہ 84-85 کون سا؟ یہ جو آپ سالوں کی بات کر رہے ہیں، میں ہفتے انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ کمال کر رہے ہیں، ادھر سے ہوا کیسے چل رہی ہے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، موسم بدل رہا پڑا ہے۔ میں کہتا ہوں خیر مناؤ گلشن والوں، دیکھ رہی ہے برق میں چل کے، وہ بہت دور دور تک پھیلے ہوئے سلسلے نظر آ رہے ہیں۔ ملت، ایک شعر تھا کسی شاعر کا، ملت فروش ہم نہیں لیکن یہ شکل ہے، روشن چراغ ہوں گے کئی 100 گھروں کے بعد۔ اب یہ دیوے جو ہے نا یہ دیر سے نظر آئیں گے دور تک، وہ سڑکوں تے ٹالی آگ پہ بلدی کسی مسافر بالی، وہ مسافر کو بالے گا۔ اچھا اس حال میں اس حال کی سمجھ نہیں آتی، ہاؤ کین دیٹ ہیپن، ناممکن ہے نا، کیونکہ سارا سالڈ سبسٹانشل چیزیں ہیں، اس میں وہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ لیکن وہ جو اگر سمجھ آ گئی، نظر آ گئی، تو پھر آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا۔
کہانی ساری ہے کہ آپ انٹلیکچوئل لیول پہ دیکھنا چاہتے ہو، وہ ایسے نہیں ہو دیکھا جا سکتا. جو انٹلیکٹ ہے نا ہماری، یہ میڈل کرتی ہے اور مڈل کرتی ہے ہر شے کو. Our intellect misshapes the beauteous form of things. تو ہم اس کو نہیں پہچان سکتے. اچھا، اتنی بات تو آپ میرے خیال تجربے میں دیکھ لیا ہوگا کہ اس دور کے اندر ہجوم جہاں انسانوں کا ہے، آپ ذاتی طور پر کیا بتا سکتے ہو؟ یعنی کہ پریزنٹ کمپنی ایکسیپٹڈ، آپ بتا سکتے ہو کہ آپ کو کوئی اور انسان ڈپینڈیبل نظر آیا ہو اپنے شعور میں؟ گیدرنگ آف انسان نظر آ رہے ہیں، آپ دور تک پھیلا ہوا سلسلہ. آپ بتا سکتے ہو کوئی ایسا گروہ یا ایسا انسان جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ قابل اعتماد ہے؟ آپ بات سمجھ، یعنی کہ وہ جو اعتماد ہے نا وہ بھی ختم ہوا پڑے. جب یہ حالت ہو جائے تو پھر اس کے بعد ضرور وہ وقت آتا ہے، یعنی کہ جھوٹ پر بھی ٹھہرنے والا کوئی نہیں آپ کو ملے گا، وہ جھوٹ چھوڑ جائے گا اپنا. وہ اصل میں سارے جو سارے پجاری ہیں نا، چاہے اسلام چاہے سوشلزم، یہ سارے پجاری ہیں ضرورت کے. اور ضرورت ٹوٹ جائے تو بڑا مسلمان جو ہے وہ کم مسلمان رہ جاتا ہے. ضرورت ان کو آپ ایک مطلب علماء کرام کو ایک چیلنج کر لو، ان کو اگر آپ لوگ کوئی متفقہ طور پر کامن لا عمل آپ نے نہ بتایا تو سارے جھوٹے ہو. اتنا بڑا فنکشن تبلیغی جماعت کا بڑا فنکشن ہے، اور اتنا بڑا فنکشن جو ہے وہ مولانا نورانی کا، اور اتنا بڑا تعداد، میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں سوائے ایسے کہ میں دونوں کو فارغ کر دوں. اور پیر صاحب بھی ہوں تو مولانا غلام اللہ صاحب بھی ہوں، تو دونوں کے ساتھ دوستی ہو تو پھر آپ بتاؤ کیا کیا جائے. تقریر کا بادشاہ ہوتا ہے مولانا غلام اللہ، ہوتا تھا ہی صحیح، میرے پہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ پھر اور واقعات کا ہوتا ہے. تو بس آپ آئے ہو تو آپ کی یاد پہلے آئی ہوئی تھی، سبحان اللہ، دل دھڑکنے شروع ہو جائیں گے، وہ ہو جاتا ہے واقعہ. ایک وہ واقعہ ہے، ایک وہ واقعہ. کہاں کہاں جائیں ہم؟ آپ لوگ سوچو جی. سارے بیچارے بول رہے ہیں، بس بول ہی رہے ہیں، بول رہے. کوئی انا کہہ رہا ہے تو کوئی اس کو دین کہہ رہا ہے، تو کوئی اس کو پروگریس کہہ رہا ہے، کوئی بیچارے سے کچھ کہہ رہا ہے. اصل میں ٹربل کیا ان کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. جس انداز سے وہ قوم کی مدد چاہتے ہیں سارے لوگ، ویسے ہو نہیں رہی. آپ ایک کام اگر کر لو نا، مسجد سے لاؤڈ اسپیکر بند کروا دو، لو اسلام محفوظ ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام محفوظ ہو جائے گا. کسی طریقے سے کوئی دعا ہی کر لو، لاؤڈ اسپیکروں میں کیڑے پڑ جائیں، چلو یہ دعا کر لو، جرمن کی توپ سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا لوگ پھر آپ کو دیکھیں گے کہ کسی کو مولوی کو ایسا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یا بھی سب سے بڑا نقصان اس کا ہے، اگر آپ کسی وجہ سے کسی طریقے سے 7 دن کے لیے کنٹری کے اخبارات بند کر دو، 7 دن کے لیے، 7 دن کے بعد قوم اینڈ پاکستانی بن جائے گی، اینڈ پاکستانی قوم. اگر آپ 7 دن کے لیے کسی طریقے سے کنٹمپٹ آف کورٹ کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں،
7 دن کے لیے کسی طریقے سے کورٹ بند کرا دے ساری تو کوئی جرم نہیں ہو. اس سسٹم ہی ایسا ہو. 7 دن کے لیے جو آپ پولیس کو بند کر دو امن و امان محفوظ ہو جائے گا. اس سے آگے بات کرنا چاند کی امان نہ ہو. کیا کیا 7 دن کے لیے آپ بند کراؤ. مقصد یہ ہے کہ آپ ادھر سے دیکھو نا آپ ہیڈ کوارٹر سے تو یہ سارے پیراڈاکسز ریموو ہونے والے ہیں. اس کے لیے کوئی نہ کوئی انسان ہی ہوں گے نا جو باہر لائے جائیں گے. ان انسانوں نے کرنا کیا ہے؟ یہ اعتراض کو دور کرنا ہے آپ نے. باقی فائنل کال اور فائنل آرڈرز جو ہے نا وہ تیار ہے. آپ کی جان بخشی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور کسی انسان کو برا نہ سمجھنا. بس اس کا چھوڑتا ہے نسخہ ہے. کسی انسان کو برا نہیں سمجھنا. جہاں وفا کا اعلان کیا وہاں وفا کرنا اور ہاتھ سے سخاوت کا انداز اختیار ضرور کرتے رہنا. دیتے چلے جاؤ ہاتھ سے. عبادت کی کمی بیشی اس کا بہترین کمپنسیشن اس میں آپ ڈھونڈو سخاوت. اور سب سے زیادہ خطرناک انسان وہ ہے جو ناجائز کمائی پر بخیل بن جائے. اوئے ہوئے ہوئے اس کی بخشش نہیں ہوگی. سیدھا نے کہا ناجائز کمائی پر جو بخیل بن جو بخیل بن گیا ناجائز کمائی پر اس کی بخشش مشکل ہے. ناجائز کمائی کے بعد بھی سخاوت کر لیے بچ سکتا ہے. تو جائز کمائی سخاوت کرے تو پھر تو وہ اللہ کا دوست بن گیا نا. ولی اللہ ہے. حلال کی کمائی اور وہ بھی سخاوت میں استعمال کر دے اور وہ اس کا ضد ہے. ناجائز کمائی اور وہ بھی اس پر بخیل. تو 6 نمبر کے حوالے سے میرا خیال ہے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایک بار پھر زندگی عطا فرما. عطا کہ قوم اپنے بھولے ہوئے اور منزل کی طرف کم از کم قدم اٹھائے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما. اسلام کی صحیح اسپرٹ جو ہے قوم کے اندر وجود میں آئے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما کہ ہم تو غلطی کرنے والی ہیں لیکن کہیں ہمارے ساتھ پھر نام لیوا کی بات ہی ہے کہ مسلمان مٹ گیا تو اسلام کا مقام جو ہے کسی اور قوم پہ تو نافذ کرتا رہے گا. ٹھیک ہے تو ہمیں ہی بولے وہ قوم بنا لے. اس لیے جو اصلاح ہونے والی بات ہے اصلاح فرما. جو معاف کرنے والی بات ہے وہ معاف کرا. جو اطلاع والی بات ہے اطلاع کرا دے. جو حکم والی بات ہے حکم دے. اور جو ہاتھ پکڑ کے چلانا ہاتھ پکڑ کے چلا دے. اس لیے تو ہم پر مہربانی کر اور ہمیں بس تو معاف ہی کر دے ہمیں. سچی بات ہے. اور اپنے اسلام کے ساتھ ہمیں ملا کے رکھ اور اسلام کو سرفراز کر تو ہمیں اسلام والا بنا. باقی جو آپ سمجھتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ